السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر، صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہمارا آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ مکی مدنی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج جو بیان جس کے متعلق میں کرنے جا رہا ہوں، قربانی کے چند مسئلے مسائل۔ آج قربانی کا دوسرا دن ہے، اس وجہ سے ایک چند مسئلے مسائل رہتے ہیں جس کا علم حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا اور قربانی دینے کا حکم فرمایا ہے، اور وہ صورت اتنی مشہور صورت ہے کہ بچہ بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے۔ سورہ کوثر جس کو بولا جاتا ہے، یا پھر اس کا دوسرا نام انا اعطینا کل کوثر بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فصلی لربک وانحر۔ اے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے فصلی، اور وانحر، اور دوسرا حکم جو فرمایا ہے وہ قربانی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اب قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن ایک خاص ابھی ایک سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں چل رہی ہیں، صرف نام نہاد مسلمان، نام کے مسلمان، وہ ٹی وی پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم جانوروں کی قربانی نہیں کریں گے، جیو ہتیا نہیں کریں گے، ہم جو قربانی کریں گے تو ہم اپنے نفس کی قربانی کریں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے، سوچ تو اچھی ہے ان کی، یعنی نفس کی قربانی بھی ضروری ہے، گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، پہلے اپنے اندر کی جو انا ہے، میں کو جو مارنا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، جیو ہتیا نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی نان مسلم اگر کوئی یہ بات کہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب خدا کو نہیں مانتا تو خدا کے احکام ماننے کا اس پر کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے کہ پچھلے ہفتے عطیف میاں نے جو بولا تھا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ پر کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے، یعنی آپ کو نہ نماز پڑھنا ہے، کچھ نہیں۔ لیکن جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کو اس مذہب کے قاعدے و قانون کو فالو کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ عطیف میاں نے پچھلے ہفتے بہت ہی پیارا نقطہ بیان کیا تھا۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو یہ نام نہاد کے جو مسلمان ہیں، ایک نام آتا ہے پیغمبر شیخ، آپ جانتے ہوں گے سماجی کاریہ کرتا ہے، اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ کل ان کا میں ویڈیو دیکھا۔ اب میں یہ کیوں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی نان مسلم آ کر بولے تو اتنا چیز وہ فرق نہیں پڑتا، وہ تو بولتے رہتے ہیں، اس کا ویرودھ وغیرہ چلتے رہتا ہے، اور ان کے تہواروں میں وہ کھاتے بھی ہیں،
کھاتے ہم سے زیادہ کھاتے ہیں تہوار میں، کیونکہ یہاں پر اگر تعداد دیکھیں گے تو ہمارے سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ تو ہولی وغیرہ میں یہ جو کھاتے ہیں وہ ہم سے زیادہ، یعنی جس کی تعداد زیادہ ہوگی وہ زیادہ کھائے گا، تو وہ ہم سے زیادہ جیو ہتیا کرتے ہیں۔ لیکن جب بقرعید کا جب معاملہ آتا ہے، اب دیکھا جا رہا ہے کہ ممبئی میں وہاں پر سور لائے گئے، ممبئی میں دیکھا گیا کہ وہاں پر فلیٹ میں بکرے وہاں پر رکھنے کے لیے نہیں دیا گیا، اور جہاں پر نماز پڑھ رہی تھی وہاں پر مورچہ وغیرہ اس طرح نکالا گیا۔ یہ چل رہا ہے، یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حدیث کو یاد کر لیں۔ ہر مسلمان، میں اور آپ جو کوئی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، وہ حدیث یاد کر لے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہیں دین پر چلنا ایسا مشکل ہوگا کہ گویا تم نے اپنے ہاتھوں پر انگارہ رکھا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان دیکھیں ہاتھ پر انگارہ رکھے گا تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، تو دین پر چلنا اس طرح تمہارے لیے دشوار ہوگا۔ تو یاد رکھے کہ آہستہ آہستہ وہ کیا ہے، وقت آتے جا رہا ہے، مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ ان کے جو مذہبی جو تہوار جو ہوتے ہیں، قربانی وغیرہ کے ہیں، نماز وغیرہ پڑھنے کے جو معاملات ہیں، ان پر روک لگانے کی یا پھر اس کو نہ کرنے دینے کی یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ایک طرح کی مسلمانوں پر ایک آزمائش ہے۔ دین پر چلنا مسلمانوں کے لیے کیا ہو رہا ہے، مشکل ہو رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب دین پر چلنا آسان ہو تو تم وہ دین پر چلنے کی کوشش کرو۔ مثال کے طور پر نمازیں پڑھنا تمہارے لیے ابھی آسان ہے تو تم نمازوں کو نہ چھوڑو، مسجدیں تمہارے لیے کھلی رہتی ہے۔ تم اگر مسجدیں چھوڑ دو گے اور نمازوں کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم نمازیں پڑھنا چاہو گے لیکن تمہیں نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ دین پر عمل کرو جب تک آسان ہے۔ مشکل وقت میں تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے، لیکن جب آسان ہے تو اس پر بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پر میں یہ جو چیز بیان کر رہا تھا کہ پیغمبر شیخ یہ بول رہے تھے کہ جیو حتیٰ میں اس کو نہیں مانتا، میں یہ نہیں کرتا، میں اپنے نفس کی قربانی دوں گا۔ تو ان نام نہاد مسلمانوں سے، یعنی نام کے مسلمان ہیں وہ جو خدا کے حکم کا اور رسول کے حکم کا سرے سے انکار کرتے ہیں، جب ان کو پوچھا جائے کہ بھائی تمہارا نام تو مسلمان کا ہے، تم یہ بتاؤ کیا تم خدا کو مانتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہو؟ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو جب مانتے ہو تو کیا اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہو؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسولی، ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر۔ کیا تم اللہ کے رسول کو مانتے ہو؟ ہاں میں اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہوں، میں اللہ کو بھی مانتا ہوں۔ تو جب ان سے یہ جب سوال کیا گیا اور سوال پر یہ جو جواب دیتے ہیں کہ میں اللہ اور رسول کو مانتا ہوں، یہ جو قربانی کرنے کا یہ حکم ہے یہ ہمارا اور آپ کا حکم نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے یہ زمین بھی بنائے، یہ آسمان بنائے، اور یہ جو دنیا کی یہ جو جتنی بھی جو چیزیں ہیں یہ تمام کے تمام یہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے۔ انسان کسی چیز کے بغیر نہیں رہ سکتا انسان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور بھی انسانوں کے لیے بنائے ہیں، جانور بھی انسانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر، یعنی سب سے بہترین مخلوق بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ دنیا میں جتنی بھی جو چیزیں دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کے لیے ہے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے لوگوں قربانی کرو، فصلی لربک وانحر۔ وہی رسول تم کو حکم دے رہا ہے کہ قربانی کرو۔ قربانی کرنا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تم یہ تو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تم یہ تو کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، اور جب ان کی باتوں کو ماننے کا جب حکم آیا، قرآن کو ماننے کا حکم آیا، حدیث کو جب ماننے کا حکم آیا، تم یہ کہتے ہو کہ جیو ہتیا پاپ ہے۔ کس دھرم میں جیو ہتیا نہیں ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے، گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ تو بتاؤ کہ تم کیا کھاتے ہو؟ ہم بھاجی پالا کھاتے ہیں، ہم سبزی کھاتے ہیں۔ اب بھاجی پالا جو کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، کیا اس میں جان نہیں ہوتی؟ بھاجی پالے میں جان نہیں ہوتی؟ وہ جو نشو نما جو پاتے ہیں، انسان چل پھر سکتا ہے، لیکن درخت ہیں، پیڑ ہیں، پودے ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے، لیکن اس کے اندر بھی ایک جان ہے۔ تم پانی کے اندر دیکھو گے تو اس کے اندر بھی بیکٹیریا ہے، ہوا کے اندر دیکھیں گے جو سانس لیتے ہیں اس کے اندر بھی بیکٹیریا ہے۔ کیا تم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے؟
یہ जीव हत्या नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ही ये हुक्म देता है कि कुर्बानी करो, ये कुर्बानी करना नबी की सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कुरान मजीद फुरकान हमीद में साफ साफ है कि फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आए हबीब अपने रब के नाम पर नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। ये हुक्म किसका है? ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें और हमको जब बनाया है तो उसका हुक्म मानना है, ये नहीं देखना कि वो जानवर की जान जाती है। नहीं, ये जीव हत्या नहीं है, याद रखें। ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर एक चीज़ अमल करना है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या चीज़ इरशाद फरमाई है, ये मैं बारहा बोल चुका हूँ कि जो कुर्बानी के जो 3 दिन जो रहते हैं, कुर्बानी के 3 दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा महबूब अमल जानवर का खून बहाना है। जानवर का खून बहाने से महबूब अमल अल्लाह तबारक व तआला को और कोई नहीं है। ये हदीस है। ये अब कोई ये कहता है कि मैं जानवर कुर्बान नहीं करूंगा, मैं जानवर के बदले उतने पैसे मैं सदका कर दे दूंगा, मैं किसी गरीब की मदद करूंगा, उसका सवाब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन वो नफली सदका हुआ, वो नफली सवाब हुआ। एक चीज़ तुम्हारे ऊपर वाजिब जो हो रही है और तुम उसको अदा नहीं कर रहे हो, तुम्हारा दिल तरस रहा है कि मैं जानवर को कुर्बान कैसे करूँ, तो सोचो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को किस तरह ज़िबा किया होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आए इब्राहीम अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करो, तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना चाहा, लेकिन बेटी की जगह दुम्बा ज़िबा हुआ। और वही जो सुन्नत है, वही तौर तरीक़ा है, वही अमल जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आया कि मेरे महबूब ने खलीलुल्लाह ने अपने बेटे को ज़िबा करना चाहा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को यह गवारा नहीं हुआ। सिर्फ एक आज़माना चाहता था अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। उस आज़माइश में वो खरे उतरे और उनके बेटे की जगह दुम्बा ज़िबा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला को वो अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक उस अदा को अल्लाह तबारक व तआला ने उस सुन्नत को बरकरार रखा। ऐ लोगों, तुम्हें भी कुर्बानी करनी है। ये जो लोग कहते हैं कि नफ्स की कुर्बानी ज़रूरी है वगैरह, ये तमाम चीज़ें हैं। अना को ख़त्म करना ज़रूरी, ये चीज़ें हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो किया जाता है, एक जानवर को लेकर ज़िबा करना या फिर कुर्बानी के बड़े जानवर में हिस्सा लेना, ये एक सुन्नत अदा करें, याद रखें। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ी हैं, क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जैसी नमाज़ें हम पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। एक अमल कर रहे हैं, एक अमल, एक कॉपी कर रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल करे या फिर ना करे, रद्द करे, ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है। लेकिन अल्लाह के पसंदीदा बंदों ने जो अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस अमल को, उस आदत को क़यामत तक बरकरार रखा। फ़जर की नमाज़ ले ले, ज़ोहर की नमाज़ ले ले, असर की नमाज़ ले ले, मगरिब की नमाज़ ले ले, इशा की नमाज़ ले ले, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये नबियों की सुन्नत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबी को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक याद एक नमाज में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की बाकी रखी है। तो अल्लाह तबारक व तआला, वही अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है कि ऐ लोगों, कुर्बानी करो। अब तुम यहाँ पर सोचोगे कि जीव हत्या कैसे करें, जानवरों को कैसे मारें, तो तुम हमारी बात का इनकार नहीं कर रहे, बल्कि तुम जिस खुदा को मान रहे हो, जिस रसूल को मान रहे हो, उनकी बातों का तुम इनकार कर रहे हो। तो साफ साफ कह दो कि हम मुसलमान नहीं हैं, तो झगड़ा ही ख़त्म। लेकिन जो मुसलमान नाम रखकर, मुसलमान होने का दिखावा करके लोगों को जो बहकाने की कोशिश करते हैं, नॉन मुस्लिम बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मुसलमान होकर जब टीवी पर आकर जब बोलता है और कमेंट्स में हम जब देखते हैं कि मुसलमान ही उसका सपोर्ट कर रही है, तो एक मुसलमान कई मुसलमानों को क्या कर रहा है? गुमराह कर रहा है। खुद भी गुमराह हो रहा है, दूसरे मुसलमानों को भी गुमराह कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है। कोई एक कुरान की एक आयत का इनकार कर दे, रसूल के एक हदीस का अगर इनकार कर दे कि मैं इस हदीस को नहीं मानता, मैं इस कुरान की आयत को नहीं मानता, तो वो मुसलमान कहाँ हुआ? वो मुसलमान नहीं हुआ। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो फरमाता है कि ये जो ईमान मुफस्सल जो हम पढ़ते हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत, ये इसको ईमान मुफस्सल बोला गया है कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के फ़रिश्तों पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर और आखिरत के दिन पर, और अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है, वलबासी बादल मौत, और मरने के बाद उठाए जाने पर। इन तमाम चीज़ों में से किसी एक चीज़ का इनकार कर दे कि मैं फ़रिश्तों को नहीं मानता, मैं अल्लाह की किताबों को नहीं मानता, मैं मरने के बाद ज़िंदा होने को नहीं मानता, तो वो काफिर हो जाएगा। तो
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے حکم کا وہ انکار کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم قربانی نہیں کرتے. لوگ کہہ رہے ہیں، نان مسلم کر رہے ہیں کہ بکرا کاٹنے کی جگہ تم کیک کاٹو، بکرا کاٹنے کی جگہ ایک مٹی کا بکرا وغیرہ بنا کر لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، دے رہے ہیں کہ تم اس کی قربانی کرو. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ انٹرفیئر کر رہی ہیں، مداخلت کر رہی ہیں. اس میں کسی کو حق نہیں ہے. یہاں انڈیا کا قانون سنویدھان یہ حق دیتا ہے کہ ہم اپنے دین پر رہیں اور اپنے دین کے جو رواجات ہیں، دین کے جو اعمال ہیں، اس پر پورا عمل کرنے کا یہ سنویدھان ہمیں حق دیتا ہے. ہمیں اس سے کوئی چیز روک نہیں سکتے. ہاں ایک چیز ہے کہ گائے کو لے کر یہ جو معاملہ ہوتا ہے، بڑے اس میں کیسز وغیرہ ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس انڈیا میں گائے کی قربانی کو لے کر جو معاملات وغیرہ ہوتے ہیں، گائے کی قربانی چھوڑ دے. باقی دیگر جو حلال جانور ہیں جس کو شریعت نے حلال کہا ہے، ان جانور کی قربانی کریں. بلا وجہ گائے کی قربانی کر اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں. یہاں پر قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ نمبر 1، قربانی مسلمان پر واجب ہے. جو نان مسلم ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے. ہاں اگر وہ ایمان لے کر آتا ہے اور قربانی کے 3 دن اس کو ملتے ہیں، آج یہ قربانی کا دوسرا دن ہے، اب سمجھ لیں کہ ان 3 دنوں کے اندر وہ مسلمان ہو رہا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، استطاعت ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی. تو مسلمان پر قربانی واجب ہے، نان مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے. نمبر 2، قربانی کس پر واجب ہے؟ تو عاقل اور بالغ پر قربانی واجب ہے. عاقل اور بالغ یعنی عقل والا ہونا، پاگل نہیں. جو مجنون ہے، جو پاگل ہے، اس پر قربانی واجب نہیں. اس میں عمر نہیں دیکھی جائے گی کہ بالغ ہے وغیرہ، نہیں. پاگل ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں. اور بالغ ہے، بالغ یعنی لڑکے کی عمر ایک سمجھ لیں کہ 10 سے 12 سال 13 سال کے اندر اس کو احتلام ہوتا ہے تو وہ لڑکا بالغ ہے. اور 10 12 سال 13 سال کے اندر اس کو احتلام نہیں ہو رہا، 15 سال کی اس کی عمر ہو گئی پھر بھی احتلام نہیں ہو، تو وہ بالغ میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ شمار کیا جائے گا. لڑکی کی 9 سے لے کر 12 سال تک اس کو حیض آیا یا پھر احتلام ہوا تو وہ لڑکی بالغ ہوئی. اگر اس کو بھی حیض یا پھر احتلام نہیں آتا، 15 سال کی عمر بتائی گئی ہے، لڑکا ہو یا پھر لڑکی ہو، 15 سال کی عمر تک حیض یا پھر احتلام نہیں ہوتا تو وہ لڑکا لڑکی بالغ ہیں. اب یہ بالغ تو ہو گئے، بڑے تو ہیں. اب اس کے متعلق یہ بولا گیا ہے کہ عاقل پر، جو پاگل نہیں ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور بالغ پر، جو بالغ ہے. اب کوئی بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں 8 سال کے 10 سال کے، ان کے نام پر پراپرٹی رہتی ہے، ان کے نام پر ماں باپ دولت مند رہنے کی وجہ سے بچوں پر ان کے نام پر دولت وغیرہ کر دیتے ہیں، تو وہ بالغ نہ ہونے کی وجہ سے ان پر قربانی واجب نہیں. بھلے وہ مالدار ہیں تو ان پر قربانی واجب نہیں ہے. اور نمبر 3، صاحب استطاعت ہونا. صاحب استطاعت کے معنی کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے. جس کے پاس سونا چاندی پیسہ وغیرہ ملا کر 52.5 تولے چاندی کے ریٹ اگر پہنچتا ہے، ابھی 2026 میں کیا چل رہا ہے، 1,40,000 50,000 روپے چاندی کا ریٹ، 52.5 تولے چاندی کا ریٹ چل رہا ہے 1.5 لاکھ روپے کے قریب. تو 1.5 لاکھ روپے اتنی رقم کسی کے پاس ہے، اگر وہ قرض دار نہیں ہے تو اس انسان پر قربانی واجب ہے، صاحب استطاعت پر. اب یہاں پر حاجت اصلیہ چھوڑ کر، حاجت اصلیہ میں گھر آتے ہیں، کپڑے آتے ہیں، گھر کے مشینز وغیرہ ہیں، گاڑی ہے وغیرہ، یہ تمام چیزیں چھوڑ کر دیگر حاجت سے زائد چیزیں ہیں، یعنی زیادہ گاڑیاں ہیں، زیادہ گھر ہیں، زیادہ استعمال کے 2 سے 4 زیادہ چیزیں ہیں، تو اس کا بھی کاؤنٹ کیا جائے گا اور اس کی ایک قیمت نکالی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے کیا. اگر پہنچ رہا ہے تو اس انسان پر کیا ہے؟ قربانی واجب ہے. زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آج کے دن میں پیسہ آیا ہے، اسلامی 1 سال ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. 1 سال کا گزرنا کیا ہے؟ شرط ہے زکوٰۃ کے لیے. لیکن قربانی کا ویسا معاملہ نہیں ہے. ان 3 دنوں میں بھی اس کے پاس اتنا پیسہ آتا ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مال ان 3 دنوں میں بھی آتا ہے، تو وہ 1 سال کا ویٹ نہیں کرے گا بلکہ اس پر قربانی واجب ہو گئی. اب یہاں پر اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک راؤنڈ، ایک سرکل بناتے ہیں کہ گھر میں 5-6 لوگ ہیں، تو آج میں اس سال میں اپنے نام کی قربانی کروں گا، اگلے سال میں بیوی کے نام پر قربانی کروں گا، اس کے اگلے سال باپ کے نام کی، اس کے اگلے سال ماں کے نام کی، اس کے اگلے سال بیٹی کے، ایسا اس طرح کرتے ہیں. تو اس طرح جائز نہیں ہے. یاد رکھیں، جو کما رہا ہے، جس کے پاس سونا چاندی وغیرہ ہے اور وہ جمع ہے، تو اس انسان پر قربانی واجب ہے. اب کمانے والے گھر میں 2-4 لوگ رہتے ہیں،
جو قرض دار ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، قرضہ کتنا ہے اور اس کے پاس مال کتنا ہے، وہ تمام چیزیں ڈیٹیل ہے، ڈیپ ہے، وہ میں بیان نہیں کروں گا، مختصر میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک سمجھ لیں کہ عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا نہیں ہے عورت کے پاس، سمجھ لیں کہ ایک آدھا تولہ سونا ہے، کان کے رنگ، گلے کا منگل سوتر جس کو بولتے ہیں، لچا جس کو بولتے ہیں، انگوٹھی ہے وغیرہ یہ چیزیں۔ اب عورتوں کے پاس تو یہ رہتا ہے، چاندی بھی رہتا ہے اور سونا بھی رہتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 1 تولہ اگر کسی عورت کے پاس سونا ہے اور 2-4 ہزار روپے کا چاندی ہے، سونے کی انگٹی، پیر کی پٹیاں وغیرہ جس کو بولتے ہیں پائل وغیرہ یہ ہے، تو وہ اماؤنٹ دیکھی جائے گی کتنے کی ہے۔ 1 تولہ سونا ہے تو 1 تولے کی سونے کی قیمت ابھی کیا چل رہی ہے؟ 1.5 لاکھ کے اوپر ہے۔ یعنی 1 تولہ سونا کسی کے پاس ہے اور تھوڑا سا چاندی یا پھر تھوڑا سا پیسہ ہوگا تو اس عورت پر قربانی واجب ہو گئی۔ لیکن کیا کرتے ہیں مرد حضرات، گھر کے مرد حضرات قربانی دیتے ہیں۔ اب ایسے بھی مرد حضرات ہیں جن کے اوپر نہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے نہ قربانی واجب ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں، تو ایسی قربانی ان کے لیے نفلی قربانی ہو گئی، کیونکہ ان کے پر جب واجب ہی نہیں ہے تب وہ چیز وہ عمل کر رہے ہیں تو ان کے لیے وہ عمل ان کے لیے نفل ہو گیا، نفل ہو گیا۔ ایک مسئلہ آیا تھا، انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب میں پچھلے سال نیت کیا تھا، ارادہ کیا تھا قربانی کرنے کا، پچھلے سال نہیں ہوا، میں اس سال قربانی کراؤں، تو میں پوچھا کہ آپ کے پاس 52 تولے چاندی کی قیمت کا مال آپ کے پاس ہے کیا، اتنی رقم یا پھر اتنے جائیداد کے آپ مالک ہیں کہ نہیں ہے؟ تو میں ان کو بولا کہ آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے نفل ہو گیا۔ یہ مرد حضرت ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اب جو عورتیں جن کے پاس سونا چاندی ہم خاص رہتا ہے کہ رہتا ہی ہے عورتوں کے پاس سونا چاندی، وہ عورتیں قربانی نہیں کرتی، ہر سال وہ گنہگار ہو رہی ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سال میں اپنے مرحومین کے نام پر قربانی دوں گا یا پھر میرے مرحوم باپ کے نام پر یا پھر امی کے نام پر قربانی دوں گا، تو پہلے یہ دیکھیں کہ آپ پر قربانی واجب ہو رہی ہے کیا۔ اگر آپ پر قربانی واجب ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ حقدار ہے قربانی کرنے کی، آپ پہلے قربانی کریں۔ اگر پیسہ بچتا ہے اور آپ خوشی سے دوسرے کے نام پر اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی میں ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان پہلی مرتبہ اگر قربانی کر رہا ہے تو گھر میں ہمارے بہت بڑے بڑے مفتی لوگ رہتے ہیں، وہ فتویٰ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ پہلی قربانی کر رہے ہیں نا تو پہلی قربانی اللہ کے نام پر کرو، دوسری قربانی کس کے نام پر ہوتی ہے پھر؟ یا پھر ہر سال جو قربانی کر رہے ہیں وہ کس کے نام پر ہوتی ہے؟ بسم اللہ یا اللہ اکبر جو بول کے ذبح کیا جاتا ہے وہ کس کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے؟ جانور اللہ ہی کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، اللہ ہی کے نام پر وہ قربانی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر نہیں تو رسول کے نام پر سب سے پہلے قربانی کرو، یا پھر بزرگان دین کے نام پر سب سے پہلے قربانی کرنی چاہیے، بعد میں اس کے اگلے سال تمہارے نام پر قربانی کرو، تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ ان کے نام پر قربانی کریں گے وہ نفلی قربانی ہو جائے گی، لیکن واجب آپ پر فرض ہو رہا ہے، واجب آپ پر ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی قربانی اللہ اور رسول کے نام پر، فلاں بزرگ کے نام پر، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یاد رکھے۔ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ بے شک کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے نام پر قربانی کرنا آپ پر کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ یہ قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ چوتھا یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، صاحب استطاعت پر، یعنی غریب پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور چوتھا ہے آزاد، جو ہے آزاد انسان پر قربانی واجب ہے، جو غلام ہے جس کو قید کر دیا گیا ہے، غلام بنا دیا گیا ہے، تو غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ تھا، پوچھنے میں آیا تھا کہ حافظ صاحب جانور ذبح تو مسلمان کرتا ہے لیکن توڑنے والا، بکرا توڑنے والا وہ نان مسلم رہتا ہے، تو اس طرح کر سکتے ہیں کیا؟ تو جب مفتی صاحب سے پوچھے تو انہوں نے کہا کہ شرط ہے کہ جو ذبح کر رہا ہے وہ مسلمان ہونا یہ ضروری ہے، جو جانور ذبح کر رہا ہے وہ مسلمان ہونا ضروری ہے، اور جو بکری کی جو کھال نکالنا ہے، جانور کی جو کھال نکالنا ہے، توڑنا ہے، نان مسلم بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسلمان کرے۔ لیکن ابھی قربانی کے دنوں میں ریٹ دے کے جاتے ہیں کسائی لوگوں کے، جو زیادہ پہلے دن اگر کرنا ہے تو زیادہ ہے، دوسرے دن اس سے کم، اس طرح معاملہ رہتا ہے، تو نان مسلم کے ہاتھ سے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ بکرا وغیرہ توڑنا، کھال نکالنا، یہ چیزیں کر سکتے ہیں، اگر بچیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر اور ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو قربانی کا جو گوشت جب نکالتے ہیں تو قربانی کے گوشت کے اوپر فاتحہ دیتے ہیں، تو یہ بھی فاتحہ دینا بھی یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ جب قربانی جب کر رہے ہیں تب آپ اسی وقت آپ نیت کر لیتے ہیں،
نیت آپ اسی وقت کر لیتے ہیں. دعا بھی اللہم تقبل منی کما تقبلت من خل، ہاتھ اٹھا کر جو دعا کی جاتی ہے وہ قربانی کی اسی وقت ہو گئی. پھر آپ کو الگ سے گوشت رکھ کر فاتحہ دینا یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کر بھی رہی ہیں، مثال کے طور پر کر بھی رہی ہیں، سمجھ لیں کہ فاتحہ خوانی سے تو کوئی روک نہیں ہے. جس طرح آپ گوشت وغیرہ رکھ رہے ہیں اس کے ساتھ میں تھوڑا شکر پانی وغیرہ رکھ دیں، فاتحہ دے دیں. جو کچھ بھی تلاوت وغیرہ کی ہے وہ ایصال ثواب تمام مرحومین کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کر سکتے ہیں. لیکن قربانی کے بعد ایک پریکٹیکلی طور پر گوشت رکھنا اور فاتحہ دینا تبھی ہماری قربانی قبول ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ جانور کا خون زمین پر پہنچنے سے پہلے میں بندے کی قربانی کو قبول کر لیتا ہوں. جانور کا خون کتنا ہے، اب جانور زمین پر ہی رہتا ہے، وہ خون زمین پر آنے سے پہلے اللہ بندے کی قربانی کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے. تو الگ سے فاتحہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دیتے ہیں تو کچھ میٹھا وغیرہ دے کر فاتحہ دینے کی کوشش کریں. اب اور ایک سوال یہ آیا تھا کہ قربانی کے جانور کو نہلانا ضروری ہے کیا؟ یہ نہلاتے ہیں، ہار وغیرہ وہ ڈالتے ہیں، یہ اپنا ایک ذوق اور شوق ہے، وہ ذوق اور شوق ہے. نہلانا وغیرہ کچھ ضروری نہیں ہے قربانی کے جانور کو. ہاں اگر قربانی کا جانور گندا ہے، اس سے بدبو وغیرہ آ رہی ہے، تو اس لحاظ سے آپ کیا کر سکتے ہیں، قربانی کے جانور کو نہلا سکتے ہیں. اور ایک سوال یہ تھا کہ قربانی کا گوشت کتنے دن رکھ کر کھانا چاہیے؟ لوگ 1 مہینہ 2 مہینہ کیا کرتے ہیں، فریج میں رکھ کر کھاتے ہیں. تو پہلا تو حکم یہ ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ ضرورت مند ہے، جن کو ضرورت ہے، غریب ہے، ان کو گوشت وغیرہ نہیں ملتا، تو وہ گوشت وہاں پر پہنچانے کی کوشش کریں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شروع میں یہ حکم یہی تھا کہ قربانی کے گوشت کو 3 دن کے اندر کیا کرو، تقسیم کرو. اس وقت غربت زیادہ تھی، اس وقت ضرورت زیادہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے اندر قربانی کے جانور کے گوشت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا. جس طرح بعد میں تنگ دستی دور ہوئی، غربت دور ہوئی، ضرورت دور ہوئی، مسلمانوں کا اچھا دور آیا، تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم قربانی کے جانور کے گوشت کو جمع کر کے رکھ کے تم کیا کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو. اب یہاں پر ایک چیز یہ بولی جاتی ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت کن کن لوگوں کو دینا چاہیے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے آپ کے لیے رکھیں، اپنے رشتہ دار، دوست احباب کے لیے دوسرا حصہ، اور تیسرا حصہ جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ضرورت ہے تو وہ حصہ آپ ان کو دے سکتے ہیں. اور آپ ہی کو زیادہ ضرورت ہے، سمجھ لیں مثال کے طور پر کہ آپ کے گھر کے ممبر زیادہ ہیں، خاندان والے لوگ زیادہ ہیں، آپ کو اس کی ضرورت ہے، تو پورا کے پورا گوشت آپ قربانی کا رکھ سکتے ہیں. 3 حصے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو بہت زیادہ ہو رہا ہے گوشت تو اٹھا کر پورا کے پورا بھی دے سکتے ہیں. 2 لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رکھنا ہی چاہیے، نہیں دینا ہی چاہیے، تو دونوں کا حکم ہے. چاہے تو آپ رکھ لیں اگر آپ کو ضرورت ہے، چاہے تو آپ پورا کے پورا دے دیں آپ کو اگر ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ قربانی یہ 3 دن میں ہی ہوتی ہے، یعنی کل کا ایک دن گزرا، آج کا دوسرا دن اور کل کا تیسرا دن، یہ 3 دن کے اندر ہی کیا کرنا ہے، قربانی کرنا ہے. اور یہ 3 دن قربانی کے گزر گئے اور 3 دنوں کے اندر اگر قربانی کسی پر واجب تھی اور اس نے نہیں کیا قربانی تو کیا کرے؟ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد کیا کرے؟ تو جانور کی جتنی قیمت رہتی ہے، جانور کی جتنی قیمت رہتی ہے اتنا وہ پیسہ صدقہ کر دے قربانی کے بدلے، کیونکہ یہ واجب چیز ہے، یاد رکھیں یہ معاف نہیں ہوگی، اس کا صدقہ آپ کو کرنا ہوگا. یہ چند چیزیں تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، فصلی لربک وانحر، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں. یہ قربانی دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے حکم ہے، یاد رکھیں. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے کہ میں جانور کی قربانی نہیں دوں گا، میرا دل نہیں کرتا کہ جانور کو میں ذبح کروں، کٹ کروں، تو یاد رکھیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو جس طرح مان رہے ہیں، اللہ کا حکم بھی آپ کو کیا کرنا ہے، ماننا ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ